الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، برادران عزیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے ایک حدیث شریف آپ کے سامنے تلاوت کی. وہ حدیث شریف ایسی ہے اور اس چیز پر ہماری رہنمائی ہے جو آج ہمارے معاشرے میں بکثرت لوگوں کے اندر پائی جاتی، وہ خرابی. احادیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن پاک، یہ ہماری ہدایت کے لیے آئے، ہماری رہنمائی کے لیے آئے. ان کو سن کر ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. انہی میں سے ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایاکم والحسد، کہ تم لوگ حسد سے بچو، حسد سے بچو. ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات، کیونکہ حسد جو ہے یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کما تأکل النار الحطب، جس طریقے سے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی. کیا عجیب بات فرمائی، کس عجیب چیز کی طرف ہماری رہنمائی کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے. ایاکم والحسد فإن الحسد، کہ تم لوگ حسد سے بچو، کیونکہ حسد جو ہوتا ہے یأکل الحسنات، وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے کما تأکل النار الحطب، جس طریقے سے کہ آگ جو ہے وہ لکڑیوں کو کھا جاتی. حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کہ آدمی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کسی دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر کہ یہ نعمتیں اس کے پاس کیوں آ گئی، یہ نعمتیں اس کے پاس کیوں آ گئی، میرے پاس کیوں نہیں آ گئی. اور یہ خواہش ہوتی ہے حسد میں کہ اس کے پاس سے یہ نعمتیں ختم ہوں اور مجھ کو مل جائے، چاہے مجھ کو ملے یا نہ ملے، لیکن اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے. کسی کے پاس دیکھا کہ دولت بہت آ گئی، اب اندر سے یہ خواہش ہے کہ کسی طرح اس کو نقصان پہنچے اور اس کے پاس سے یہ نعمت ختم ہو. یہ حرام ہے، یہ تمنا حرام ہے، یہ آرزو حرام ہے. اس لیے یہ آرزو اس لیے حرام ہے کہ فیصلے تو اللہ کے ہیں، میرے اور آپ کے فیصلے تو نہیں. یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم دنیا میں بنائی ہوئی ہے کہ کس کو کیا ملنا ہے. ہر انسان اپنی روزی، اپنی روٹی خود لاتا ہے دنیا میں. کوئی کسی کو رزق نہیں دیتا. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے رزاق اللہ ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، تقسیم بھی اللہ کی ہے. کوئی اللہ سے نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا. اللہ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری قطعاً کوئی ضرورت نہیں. ہم نمازیں پڑھیں نہ پڑھیں، روزے رکھیں نہ رکھیں، یہ تو ہمارے فائدے کے لیے اللہ نے بتایا.
کون اللہ سے پوچھ سکتا ہے کہ اللہ آپ نے اس کو اتنا کیوں دیا اور اس کو اتنا کیوں نہیں دیا؟ مجھ کو وہاں کیوں پیدا کیا، مجھ کو یہاں کیوں پیدا نہیں کیا؟ آج ایسا کیوں اور کل ایسا کیوں ہے؟ اس کو زندگی کیوں ملی، اس کو موت کیوں ملی؟ کوئی سوال اللہ سے نہیں کر سکتا۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ قادر ہے۔ تو جب اللہ نے کسی کو دے دیا، آپ کو اس سے کیا مطلب ہے کیوں دیا؟ آپ کیوں جلتے ہو؟ آپ کے دل میں کیوں کڑھن پیدا ہوتی ہے؟ آپ کے دل میں کیوں گندے خیالات آتے ہیں کہ اس کے پاس سے زائل ہو جائے؟ آپ نے دیا، کیا آپ کے حصے کا ملا؟ کسی کو کسی کے حصے کا نہیں ملتا، سب اپنے حصے کا لیتے ہیں۔ تو یہ دل میں دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر دل میں یہ خیال پیدا ہونا کہ اس کو کیوں ملا، مجھ کو کیوں نہیں ملا، کسی طرح اس کا مال ضائع ہو، کسی طرح اس کی یہ نعمت زائل ہو اور مجھ کو ملے، یہ خیال حرام ہے۔ اس کو حسد کہتے ہیں، جس کو حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ حسد سے بچو۔ فَإِنَّ الْحَسَدَ یأکل الحسنات، کہ حسد نیکیوں کو کھا جائے گا تمہاری۔ جو ہمارے اعمال میں نیکیاں پڑی ہوئی ہیں، ہم لوگ نا، میں اسی لیے اپنے بھائیوں کو یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگ جب فضائل کی حدیثیں پڑھتے ہیں نا کہ جی اس عمل کا اتنا ثواب، اس عمل کا اتنا ثواب، روزے دار کو افطار کرا دیا تو یہ ثواب، صدقہ کر دیا، ثواب اپنی جگہ پر 100% درست ہے، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا وہ ثواب ہمارے کسی دوسرے ذریعے سے نمٹ تو نہیں رہے، ختم تو نہیں ہو رہے؟ آدمی منافع کما رہا ہے، بہت خوش ہو رہا ہے، منافع، تاجر ہے نا آپ لوگ، ماشاءاللہ اکثریت تاجروں کی ہے، آپ سب جانتے ہو، پورا بازار تاجروں کا ہے ماشاءاللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے جہاں آمدنی صحیح رکھنی پڑتی ہے وہاں اخراجات کو بھی تو مینٹین رکھنا پڑتا ہے نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ساری توجہ تو رکھیں کس کے اوپر، آمدنی کے اوپر، اور اخراجات سے صرف نظر کرنے، قطع نظر کرنے کہ کتنے اخراجات ہو رہے ہیں۔ اگر اخراجات اتنے اخراجات بڑھ گئے کہ وہ آپ کی آمدنی کو کھا گئے تو آپ فائدے میں نہیں ہیں، آپ تو نقصان میں، آپ تو دھوکہ کھا گئے۔ اس لیے تمام انسان، کوئی آدمی، کوئی تاجر، کوئی گھر والا، کوئی ملازمت پیشہ، اگر وہ اپنے اخراجات کو مینٹین نہیں رکھے گا، اپنے اخراجات کو صحیح طریقے سے نہیں کرے گا، وہ اخراجات اس کے منافع کو کھا جائیں گے۔ بالکل یہ معاملہ ہمارے حسنات اور سیئات کا، یہی معاملہ ہماری نیکیوں کا اور ہمارے گناہوں کا۔ بعض لوگ جو ہیں ثواب کے پیچھے تو لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے وہ ثواب مل رہا ہے، یہ ایسی جیسے آمدنی ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف معاصی، دوسری طرف گناہ، دوسری طرف ہمارے برے کام، غلط کام، اگر وہ غلط کام ہمارے بڑھ گئے وہ ہماری ساری نیکیوں کو ختم کر دیں گے۔ اسی لیے تمام علماء، تمام صوفیاء اکرام، تمام علماء اکرام وہ یہ بات فرماتے کہ دیکھو اصل چیز ہے فرائض و واجبات کے بعد اپنے گناہوں کو کنٹرول کرنا۔ فرائض و واجبات وہ تو لازم ہے پورے کرنے، اس کے بعد نوافل کا درجہ بعد میں ہے، پہلے اپنے گناہوں کو کنٹرول کرو۔ جس طریقے سے آپ آمدنی اور خرچ کو کنٹرول کرتے ہو، اسی طریقے سے اپنے جو نیک کام کر رہے ہیں وہ آپ کی آمدنی ہے، اور جو گناہ ہمارا آپ کر رہے ہیں وہ ہمارا خرچہ ہے۔ اگر گناہ بڑھ گئے، بعض لوگوں کو میں نے دیکھا نماز کی طرف تو بہت توجہ ہے اور بالکل بہت اہتمام ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت ضروری چیز ہے، بہت اہم ترین فریضہ ہے انسان کے اوپر، پہلا سوال نماز کا ہوگا، بالکل صحیح ہے، لیکن نماز کا تو اہتمام کر لیا، لیکن دوسرے گناہوں کی بھرمار ہے، غیبت وہ کر رہا ہے، حسد اس کو ہے، جھوٹ وہ بولتا ہے، دھوکہ وہ دیتا ہے، دوسروں کا دل وہ دکھاتا ہے، دوسروں کے ساتھ بد معاملہ وہ کرتا ہے، اخلاق اس کے خراب ہیں۔ تو ٹھیک ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو انصاف ہے، آپ کے عبادت کا ثواب آپ کو ملے گا، گناہوں کا گناہ آپ کو ملے گا، دیکھ لیجیے گا آخر میں کیا زیادہ ہوتا ہے کیا کم ہوتا ہے۔ ایاکم والحسد، یہ بیماری ہمارے معاشرے میں پھیلی پڑی ہے،
جہاں کسی کو دیکھا کہ وہ خوش ہے، جہاں کسی کو دیکھا کہ اس کے پاس نعمتیں، بس دل میں ایک حسد کا ایک آگ اس کی جل پڑی، یہ حرام۔ ہاں یہ تو آپ کہہ سکتے ہو اللہ سے۔ دیکھو ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے غبطہ۔ غبطے میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ کہے کہ یا اللہ جیسی نعمت آپ نے اس کو دی ایسی مجھ کو بھی عطا فرما دے، یہ ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی خرابی کی بات ہے۔ یا اللہ آپ نے اس کو اتنا شاندار گھر دیا، یا اللہ مجھے بھی ایسا گھر دے دیجئے۔ اللہ سے مانگنے میں کیا رہ جائے بھائی، اللہ تعالیٰ سے مانگو، بادشاہوں کا بادشاہ، مالک الملک ہے، جتنا دل چاہے مانگو، محلات مانگو اس سے، دینا نہ دینا اللہ کا کام، جو نہ دے، جو دے دیا اس پر شکر، جو نہیں دیا اللہ سے مانگو۔ یا اللہ اس کے پاس ایسی گاڑی آ گئی، مجھ کو بھی ایسی گاڑی دے دیجئے۔ یا اللہ اس کا کاروبار ایسا ہو گیا، میرا بھی ایسا کر، خوب مانگے اللہ سے، اس میں کوئی خرابی کی بات، کیونکہ اس کے اندر آپ کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچانے کی کوئی آرزو نہیں رکھ رہے، حسد نہیں کر رہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر آپ کے دل میں بھی خیال پیدا ہوا، آپ نے کہا کہ اللہ مجھے بھی ایسا کر دیجئے، کوئی خرابی نہیں۔ لیکن حسد میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے کے پاس سے یہ چیز نکل جائے، دوسرے کو کیوں ملی، اس کو یہ نقصان پہنچے، اس کو خرابی ہو، یہ حرام ہے، دوسروں کے نقصان کی توجہ۔ اسی لیے کبھی فرمایا کہ کبھی کسی کی تکلیفوں پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، لا تظہر الشماتۃ لأخیک فإن اللہ فیرحمہ اللہ ویبتلیک، قرآن حدیث شریف میں فرمایا لا تظہر الشماتۃ لأخیک، دوسرے بھائی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار مت کرو۔ اس کو تکلیف ہو گئی، وہ بیمار ہو گیا، اس کو مالی نقصان ہو گیا، اس کے گھر میں فلانا مسئلہ ہو گیا، آپ اس پر خوش مت ہو۔ لا تظہر الشماتۃ لأخیک، اپنے دوسرے بھائی کی تکلیفوں پر خوش مت ہو۔ فیرحمہ اللہ ویبتلیک، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اس کے اوپر رحم کر دے، تمہیں اس میں مبتلا کر۔ ہمارے ہاں خاص طور پہ دیکھو، جب گھر میں ہم لوگ ہوتے ہیں، خود ہمارے بھی یہی حال ہے، ہم دوسروں کو کیا کہیں گے کہ ہم جب گھروں میں ہوتے ہیں، فیملیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو عموماً مقابلے بازیاں ہمارے خاندانوں میں بہت پیدا ہو جاتی، عموماً پیدا ہو جاتی، بہت کم لوگوں کو اللہ بچاتے ہیں اس سے، اور عموماً خواتین میں ہو جاتی ہے کہ جو اس کے ہاں یہ ہو گیا، اس کے ہاں یہ ہو گیا، اس کے ہاں یہ آ گیا، یہ چلا گیا، اس سے بچوں میں آ جاتی ہے، بڑوں میں آ جاتی، مردوں میں آ جاتی ہے۔ اب اگر مرد اس کو کنٹرول نہیں کریں گے، یہ کام مردوں کے کرنے کا، وہ اپنے گھر کی عورتوں کو کنٹرول کریں، اپنے بچوں کا ذہن بنائیں، بچوں سے کہو کہ بیٹا دنیا میں تو کوئی انسان آخر ہے ہی نہیں، کسی نہ کسی کے پاس تو ہمیشہ زیادہ ہوگا ہی، یہ تو دنیا ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا کہ ہاں بھائی اب میرے سے زیادہ کسی کے پاس نہیں، نہ مجھے کوئی خواہش ہے، ہر آدمی کسی نہ کسی ردھن میں مبتلا ہے۔ بچوں کا ذہن بنائیں، اپنی عورتوں کا ذہن بنائیں، خود اپنا ذہن بنائیں کہ دیکھو دنیا میں تو کتنا کما لو، کتنا لے لو، کتنی نت سے نئی چیزیں خرید لو، ابھی لے کے فارغ ہوگے نہیں، پتہ چلا کہ دوسری چیز مارکیٹ میں، دوسری چیز دوسرے کے ہاتھ میں، تو کب تک ان چیزوں کے پیچھے پڑو گے آپ؟ کوئی حد ہے ان چیزوں کی؟ گھر کے بڑے جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کا ذہن بناتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کا ذہن بناتے ہیں کہ دیکھو تمہیں جو چیز چاہیے اللہ نے وہ چیز تمہیں انشاءاللہ ملے گی، تمہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ دیں گے، ہم پوری کوشش کریں گے لا کے دیں، لیکن یہ مقابلہ کہ وہ چونکہ اس نے لے لیا لہذا میں بھی ضرور لوں گا، اس کا تو کوئی قارون کے خزانے بھی ختم ہو جائیں یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ کب تک چلے گا یہ سلسلہ؟ کب تک انسان اپنے دل میں کڑھن جلن محسوس، ہر وقت انسان جلن کڑھنی کا شکار رہے کہ جو دوسرے کو یہ مل گیا مجھ کو نہیں ملا؟ اللہ کا شکر کب ادا کرو گے؟ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کے پاس یہ حسد پیدا ہوتا ہے، آدمی اپنے اوپر ہونے والی اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کے اوپر شکر نہیں کرتا، کیونکہ ہر وقت تو نظر دوسرے کے مال پہ رکھی ہوئی ہے، اپنے اوپر جو اللہ کی نعمتیں نازل ہیں اس پر تو شکر نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی ہماری نظر کو ایسا کر دے، یہ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں شکر کی عادت عطا فرما، ہماری نظر ایسی ہو جائے کہ ہمیں اپنی موجود نعمتوں کا احساس ہو، ہر وقت اللہ کی اتنی نعمتیں ہمارے اوپر برستی،
اتنی نعمتیں ہیں، آپ سر سے شروع ہو جاؤ پیر تک، کتنے اعضاء آپ کے ہیں، کتنی رگیں آپ کی ہیں، کتنی چیزیں آپ کی ہیں، سب صحیح کام کر رہے ہیں نا؟ یہ اللہ کی کم نعمت ہے؟ آپ سوچو، یہ کوئی کم نعمت ہے؟ اگر پورے جسم کے کسی حصے میں ایک رگ بھی آگے پیچھے ہو جائے، آپ اپنے لاکھوں روپے خرچ کر دیتے اس رگ کو ٹھیک کروانے کے لیے، اس بیماری کو دور کروانے کے لیے۔ آپ پڑھتے ہیں نا کہ جی ایک رگ جو ہے وہ ہڈیوں میں پھنس گئی، کمر کی ہوتی ہے، گردن کی ہوتی ہے، آپ دیکھو کیا حال ہوتا ہے، مریض بھرے پڑے۔ دل میں خدا نہ خواستہ اللہ کا، اللہ نے دل دیا، دل میں کوئی ذرا سا مسئلہ پیدا ہو گیا، آپ دیکھو اپنے لاکھوں روپے آپ خرچ کر دو گے۔ اس طرح جسم کے اوپر سے لے کے نیچے تک پورے اعضاء اللہ نے ہر انسان کو مفت میں دے رکھے ہیں، مفت میں خدمت میں لگے ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نہیں دیا، میں آپ کو کیا عرض کروں، کتنی نعمتیں گن بھی نہیں تو نہیں سکتے نا ہم اور آپ۔ جو اللہ کی نعمتیں ہمارے اور اوپر اور آپ کے اوپر نازل ہو رہی ہیں، ہمارے اور آپ کے اوپر اتر رہی ہیں، ان کا تو شکر ادا کرو۔ جو نہیں ہے اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ وہ ہو، اللہ سے مانگو، ختم۔ جو ہے اس پر شکر، جو نہیں ہے اس کو اللہ سے مانگو۔ اور کیا ہم اس غلط کیلکولیشن پہ لگ گئے، ہم اس غلط حساب کتاب پہ لگ گئے، اس غلط تصور پہ لگ گئے کہ جس آدمی نے دولت کے انبار جمع کر لیے وہ خوش نصیب ہے، اللہ اس سے راضی ہے، جس کے بعد دولت کم ہے اللہ اس سے ناراض ہے۔ یہ غلط تصور ہے۔ اگر دولت کی کثرت اللہ کی رضا کا ذریعہ ہوتی تو اللہ کے نبی سب سے پہلے دولت کا مطالبہ کرتے۔ اللہ کے نبی نے کیا دولت کا مطالبہ، اپنے لیے کیا ہو، اپنے بچوں کے لیے کیا ہو، اپنی بیویوں کے لیے کیا ہو، کہیں نہیں کیا۔ کہاں کیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کتنے پریشان رہتی تھی، کہتی تھی یا رسول اللہ میرا اتنی چہیتی صاحبزادی جو جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی، اتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے تھے، تو کیا حضرت فاطمہ کے لیے دولت کے انبار کی دعا نہیں مانگ سکتے تھے؟ یا رسول اللہ میری بیٹی ہے وہ پریشان ہے، آپ اس کو اتنی دولت دے دیں، اتنے دے دیں، یہ دے دیں، وہ دے دیں، کچھ بھی نہیں۔ حضرت فاطمہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس غلام آئے ہوئے، آپ ان میں سے ایک دو غلام میری خدمت کے لیے مجھ کو بھیج دیں۔ آپ نے کہا کہ فاطمہ ایسا کرو، اور کیا فرمانے لگی میرے ہاتھ چھل جاتے ہیں کام کرتے کرتے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہ ایک کام کرو، نماز کے بعد تم 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، اسی کو تسبیح فاطمی بولتے ہیں۔ کہا یہ پڑھا کرو۔ نہ دولت دی، نہ غلام دیے، حالانکہ اپنی اولاد ہے، اور بچے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کس طرح سولیوں پہ لٹکائے گئے، کس طرح قتل کیے گئے، کس طرح ان کا حال ہوا، وہ تو آپ کو معلوم ہے، تاریخ کا واقعہ۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما آپ ہی کی تو اولاد تھی نا، آپ ہی کے تو نواسے تھے۔ تو دولت مانگتے تو کیا اللہ تعالیٰ دولت کے انبار نہیں دے سکتے تھے؟ جب قارون کو دے دی اللہ نے دولت، جب فرعون کو دے دی اللہ نے دولت، نمرود کو دے دی اللہ نے دولت، تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کون سا ڈھیر نہیں لگ جاتا؟ اللہ کے سب سے محبوب، اللہ تعالیٰ نے ان کو سید الانبیاء بنایا، محبوب نبی بنایا، کون سی دعا رد ہوتی؟ یہ ہماری غلط کیلکولیشن کہ ہم اس کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ یقین مانے کوئی انسان، بے شمار انسان وہ ہوں گے جو دولت میں لدے ہوئے ہوں گے لیکن اندر سے سخت پریشان ہو۔ میں پچھلے دنوں انگلینڈ گیا، پچھلے سال کی بات ہے، 9 اکتوبر 9 نومبر دسمبر کی۔ وہاں ایک شہر میں گیا جہاں ہمارا بیان بھی تھا، پروگرام بھی تھا۔ وہاں میرے جو دوست تھے، میرے میزبان جو تھے، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ یہاں ایک بڑا شاندار پاکستانی ریسٹورنٹ ہے، آج ہم وہاں جا کر کھانا کھائیں گے۔ ہم وہاں چلے گئے، بڑا شاندار پاکستانی ریسٹورنٹ تھا۔ اس کا جو مالک تھا وہ بھی پاکستانی تھا، وہ
وہاں اس شہر میں پہلے بھی کئی مرتبہ جانا آنا رہتا تھا. میں اپنے والد ماجد مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی وہاں پہ کئی مرتبہ گیا. تو اس کا مالک جو تھا وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ جب آپ کے والد صاحب آتے تھے تو میں ان کے پاس جاتا تھا, آج آپ آ گئے. خیر بیٹھے ہوا ہم سے باتیں کرتا رہا, ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی. کھانا وانا اس کے پاس کھایا, بڑا شاندار اس کا ریسٹورینٹ. تو جب بات سے بات نکلی تو کہنے لگا کہ جی میں نے ان کو کہا کہ ماشاءاللہ اللہ آپ نے تو بڑا شاندار یہاں پر یو کے میں اتنا شاندار اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیٹ کیا ہوا ہے. کہنے لگا کہ میرے لیے آپ دعا کریں, میں بہت پریشان. میں یہ بات سنانا چاہ رہا تھا. کہیں میں بہت پریشان. میں نے کہا کیا پریشانی آپ؟ کہنے لگے کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ میری آپ پورا ریسٹورینٹ لے لو, میرے پاس بے تحاشا دولت ہے, گھر ہے, گاڑیاں ہیں, فلانا ہے, ریسٹورینٹ ہے اور کاروبار ہے, یہ سب میرے سے آپ لے لو, لیکن مجھ کو 2 چیزیں دے دو. میں کرائے کے مکان میں رہ لوں گا, گاڑی کی میں استعمال نہیں کروں گا, پبلک ٹرانسپورٹ کو استعمال کر لوں گا. ایک مجھ کو سکون دے دو, مجھے سکون نہیں. دوسرا میری کہیں شادی کروا دو, میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سکون کی زندگی کرائے میں گزارنا چاہتا ہوں. کہتا ہے کہ میری شادی ہوئی تھی, ناکام ہو گئی, ایک میرا بیٹا ہے, بیوی میرا بچہ لے کے چلی گئی, اب میں اکیلا زندگی گزارتا ہوں پورے یو کے میں, کوئی میرا نہیں ہے, اور میں اتنا پریشان ہوں. مجھ سے کہیں گے مفتی صاحب میں اتنا پریشان ہوں کہ سکون نام کی کوئی چیز نہیں, دولت میرے پاس بے تاش. میرا آپ ہوٹل لے لیں, میرا گھر آپ لے لو, میری گاڑیاں آپ لے لو, جو چیزیں جائیدادیں لے لو, مجھے سکون دے دو, مجھے میری فیملی بنا دو, بس میں کرائے کے مکان میں رہوں گا, پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر لوں گا. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا دیکھو ہم لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے. ہم لوگ بس دیکھنے والے تو دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ ریسٹورینٹ ہے, یہ اس کی لمبی چوڑی گاڑی ہے, وہ اس کا گھر ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ وہ خوش ہوگا. میرے بھائی خوشی الگ چیز ہے, سکون الگ چیز ہے, راحت الگ چیز ہے, تکلیف دولت الگ چیز ہے. اس لیے ہر وقت دوسرے کو یہ دیکھنا, مقابلہ کرنا, اس کو نکال دو اپنے ذہنوں سے. اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو. یہ ذہن سے نکال دو کہ اس کے پاس اس کو نقصان پہنچے, اس کی دولت ضائع ہو جائے. یہ اپنے ذہنوں سے نکال دو. آپ جو اللہ نے نعمت دی اس پر شکر کرو, جو نہیں اللہ سے مانگو. یہ نہیں ہے کہ اس کو نقصان ہو جائے, اس کے پاس یہ چیز چلی جائے. اللہ کا اس کے ساتھ معاملہ ہے, آپ کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. آپ اپنے آپ کو دیکھو, اس کو چھوڑو. اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ایاکم بالحسد, تم لوگ حسد سے بچو. فإن الحسد یاکل الحسنات, یہ کہ حسد جو ہوتا ہے انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے. ہر وقت دل میں دوسروں کو نقصان پہنچے گا خیال, غیبت, جھوٹ اور اس کی برائی, یہ انسان کے نام اعمال کو ختم کر دیتی ہے. فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب, جیسا کہ آگ جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی. اللہ تعالی ہمیں اس باطنی بیماری سے بچائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے اوپر شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. جو نہیں ہے اللہ سے مانگنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرما. آپ دیکھیے اس اصول پر رہیں, آپ کا دل بھی مطمئن ہوگا, آپ کے دل کو بھی سکون ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.